السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستانیوں کو اور بالخصوص تمام مذہبی اور سیاسی وہ رہنما جنہوں نے اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے وقت لگایا، اپنی جدوجہد کی، آواز اٹھائی اور آخرکار اس آواز کے اندر کامیابی ہوئی اور حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیت کو نہیں بٹھایا جائے گا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ہی ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان جو اسلامی ریاست ہے، اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور ہزاروں کیا لاکھوں مسلمانوں نے اس جان کی قربانی دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا، کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تب یہ وطن عزیز معرض وجود میں آیا تھا، اور کتنے لوگوں نے آج تک اس کی خاطر اپنے جان کی قربانی پیش کی، اپنا وطن گھر بار چھوڑا تھا، تو اس کے بعد یہ وطن عزیز حاصل ہوا۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اسلامی نظام نافذ ہو اور نظام مصطفیٰ یہاں پر نافذ ہو جائے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس قوم کے ساتھ فریب کیا گیا۔ ہمیشہ وہ لوگ حکومت میں آئے اور اہم عہدوں تک پہنچے جو دینی نظام کو، نظام مصطفیٰ کو بالکل وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کو نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے آج تک ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ سے محروم رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کتنا غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک پاکستان کے اہم عہدوں پر قادیانی پہنچتے رہے، دین دشمن لوگ براجمان ہوئے، اور ختم نبوت کے منکر لوگ یا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ، وہ لوگ اہم عہدوں تک پہنچے۔ تو کیسے پہنچے؟ ہمارے ووٹوں سے پہنچے، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر گئے، یا پھر ہمارے منتخب شدہ لوگوں نے ان کو آگے کیا، ان کے لیے راستہ کھولا؟ تو بھائیو، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آپ زیادہ دور نہ جائیں، ماضی قریب کو دیکھیں۔ پچھلی حکومت نے، نواز حکومت نے جو ختم نبوت کے ساتھ کیا تھا، ختم نبوت کے قانون کے ساتھ، کہ آئینی اصلاحات کے نام سے پورا قانون ختم کرنے کی کوشش کی، وہ قانون جس کی خاطر ہزاروں مسلمانوں نے جانیں قربان کی تھی۔ 1956 کی تاریخ اٹھا لیں، 1974 کی تاریخ اٹھا لیں، کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، پھر یہ قانون بنا، اور اسی قانون کو وہ چور دروازے کے ذریعے آئینی اصلاحات کے نام سے کس طرح انہوں نے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اسلامی سلطنت کا سربراہ یہ کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جب علماء نے، جب پورے مسلم امت نے شدید احتجاج کیا اور فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا، اس دھرنے کے اندر کیا کچھ کیا گیا؟ کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کتنے مسلمانوں کو ایک تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی۔ یہ ایک تاریخ کا افسوسناک واقعہ ہے، اور ملک پاکستان کے تاریخ پر ایک دھبا ہے کہ ایک مسلمان لوگوں پر اور پرامن لوگوں پر ان پر تشدد کا لیبل لگا کر کس طرح چڑھ دوڑی ہماری پولیس، اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں تھے، ہمارے ہی منتخب شدہ حکمران تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پر راتوں رات لٹکا دیا گیا۔ اس اسلامی سلطنت کے اندر ایسا ہوا، اور پھر اس کے بعد جب نئی حکومت آتی ہے، وہ بھی اپنی کسر بالکل کوئی نہیں چھوڑتی۔ ان منتخب ہوتے ہی حلف کی تقریب کے اندر ہمارے منتخب شدہ وزیر اعظم جو پوری قوم کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، وہ اپنی حلف کی تقریب کے اندر خاتم النبیین کا لفظ آخر تک نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ پاتے، اور ہماری قوم اس کو اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکومت کے بنتے ہی عاطف میاں نامی قادیانی شخص، اہم قادیانی کا رکن ہے، اس کو معاشی ٹیم کا رکن بنا دیا جاتا ہے، اور پھر عوامی دباؤ اور پریشر اور احتجاج کی وجہ سے پھر اس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا جا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ملک کا چیف جسٹس جس نے قوم کے ساتھ پانی کے نام پر، ڈیم کے نام پر کتنا فریب کیا، اور پھر اس نے 9 سال سے چلنے والے مسئلہ ناموس رسالت جیسا حساس مسئلہ اس کو 1 ہفتے کے اندر نمٹا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ پھر باہر جا کر
ایوارڈ لیتا ہے، دوسروں سے داد وصول کرتا ہے، اور پھر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کروایا، آزادی دلوائی، اور اس کے اندر اہم میں نے کردار ادا کیا۔ اور اسی آسیہ ملعونہ کی رہائی پر، اس گستاخہ کی اس ملک سے فرار ہونے پر جو علماء کے ساتھ کیا گیا، ایک معذور شیخ الحدیث عالم دین کو جیل کے اندر 6 مہینوں تک رکھا گیا، اور پھر ہزاروں علماء کو، ہزاروں ائمہ مساجد کو اٹھا کر پولیس لے کر گئی اور جیلوں کے اندر گئی، پرچے کاٹے گئے، ان کو پیشیوں کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ ایک تاریخ کا افسوسناک ایک تاریخ ہے، افسوسناک دن ہے پاکستان کے، کہ جب ائمہ مساجد کو، وہ لوگ جو محراب و منبر کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم کیا گیا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ حتیٰ کہ جیل کے اندر 90 سال کے عالم دین مولانا محمد یوسف سلطانی صاحب، وہ ان کو جام شہادت جیل کے اندر نوش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اور پھر آگے چلیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر ابھی حال ہی میں سن 2019 میں دیکھ لیں، پچھلے سال KPK سے یہ خبر منظر عام پر آئی کہ وہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے سوالات کو نکال دیا گیا، آخری نبی کا لفظ نکال دیا گیا نصاب کے اندر سے۔ اور پھر ابھی اقلیتی کمیشن کے نام پر جو ایک کمیشن بنایا جا رہا تھا، جس کو فعال بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر وہاں پر قادیانیوں کو دعوت پیش کی گئی کہ آپ اس اقلیتی کمیشن کے بینچوں پر بیٹھیں اور اس کمیٹی کا رکن بنیں، حصہ بنیں، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، آپ اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے، تو اس طرح آپ کو آگے آنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ ایک جواز پیش کیا گیا ان کو آگے آنے کا۔ تو یہ پھر علماء کے اور تمام مسلم امت کے احتجاج کی وجہ سے اس کو بھی پیچھے کیا گیا۔ اور پھر آج مسلم لیگ نون نے یہاں پر پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ 9th کلاس کے اندر مطالعہ پاکستان سے خاتم النبیین کا لفظ نکالا گیا۔ تو یہ سب کچھ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے وطن عزیز اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جس ملک کی آبادی 98% مسلمان ہو، جس ملک کے سارے سربراہ مسلمان ہوں، جس کے اندر یعنی جس کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہو، ایسے ملک کے اندر مسلسل ایسا ہو کہ ایک پارٹی اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتی ہے تو نہ تو اس پر مسلم لیگ نون کا کوئی رد آیا، نہ ہی پیپل پارٹی نے اس پر کوئی اپنا موقف پیش کیا، خاموش تماشائی بن جاتی ہیں۔ ہر وقت چیخنے چلانے والے وہ اس موضوع پر آ کر چپ اور گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک سوچی سمجھی لابی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے کہ مسلسل ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہمیشہ کسی چھوٹے بندے سے نہیں ہوتا، بلکہ حکمران جماعت سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسی لابی ہے جو میڈیا میں بیٹھی ہے، جو حکمران جماعت کے اندر جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس نے پتہ نہیں جس کی کتنی مضبوط وہ لابی ہے جو یہاں تک پہنچ جاتی ہے، جو بھی حکومت میں منتخب ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ کر گھس جاتی ہے اور اپنی فکر پیش کرتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح ابھی مل کر سارے فرقے، سارے گروہ مل کر جمع ہو کر آواز اٹھاتے ہیں اور اس کو پیچھے کرواتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ووٹ دیتے ہوئے، منتخب کرتے ہوئے اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے ان لوگوں کو آگے کون لاتا ہے، ان کو اسلام آباد کی ان سیٹوں پر کون براجمان کرتا ہے؟ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، ہماری عوام ان کے نعرے لگاتی ہے، ہماری عوام ان کے بیج اپنے جیبوں پر سینوں پر لگاتی ہے، ان کے جھنڈے اپنے گھروں پر لہراتے ہیں۔ تو آج کیوں نہیں آپ غور کرتے کہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر جب الیکشن کا وقت آتا ہے، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پھر ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ جو آپ جن کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسے لوگ آپ منتخب کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں کہ کل قیامت کے دن یا قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ حضور پوچھ لیں کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے، ان لوگوں کا بیج اپنے سینے پر لگاتے رہے، ان لوگوں کے نعرے لگاتے رہے، ان کے جھنڈے اٹھاتے رہے، جو لوگ میری ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتے رہے، جو ناموس رسالت قانون کے مخالف تھے، جو اس وطن عزیز کے اندر میچ کروانے کی خاطر مساجد کو تالے لگاتے رہے، جو ایک میٹرو یا اس طرح کی بسیں بنانے کی خاطر کتنی مساجد کو زمین بوس کرتے رہے،
اس طرح مساجد کے ساتھ یعنی ایک جو مساجد کے بارے میں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ وہ ابد تک قیامت تک وہ مساجد اس جگہ پر مسجد ہی رہتی ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا گیا، ایک چبرجی جو ایک برج ہے، ایک تاریخی ورثہ ہے، اس کی حفاظت کی خاطر تو ایک اس کا روٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کو پھیر دیا جاتا ہے، لیکن مساجد کو جس طرح ہٹایا گیا، مساجد کو ختم کیا گیا، یہ بھی ہمارے ملک کے اندر افسوسناک بات ہے۔ لیکن آپ سب اس بات پر ضرور غور کریں کہ آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں، نمائندے کس نمائندے کو منتخب کرتے ہیں، وہ آپ کا نمائندہ جو منتخب ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حضور کے وفاداروں کے ساتھ ہوتا ہے یا حضور کے غداروں کے ساتھ ہوتا ہے، دین کی پاسداری کرتا ہے یا دین کے ساتھ مداہنت کرتا ہے۔ بس یہ بات خدا را ووٹ دیتے وقت سوچا کریں۔ ووٹ دیتے وقت آپ اس وقت یہ بس سوچ لیا کریں کہ میں حضور کے وفادار کو ووٹ دے رہا ہوں یا حضور کے غدار کو۔ زندگی گزر جائے گی، بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دنیا میں جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ سیاستدان کوئی بھی منتخب ہو، حکمران کوئی بھی ہو، آپ کو جو رزق ملنا ہے وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ لہذا ووٹ دیتے وقت آپ اس بات کو سامنے رکھا کریں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہماری وہ پارٹی جس کے سربراہ کہتے ہیں بلاول کہ میں ملک کا سربراہ وزیر اعظم عیسائی بناؤں گا، یا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی، غازی اسلام کو شہادت کے مقام تک پہنچانے والی وہ پارٹی، اس کو ووٹ دے رہے ہیں، یا اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جو خاتم النبیین کا لفظ ٹھیک نہیں پڑتی اور پھر وہ آسیہ ملعونہ کو رہا کرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خدا را ووٹ دیتے وقت یہ بات ضرور خیال کیا کریں۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور اس پر قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔